السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کسی کو غریب کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اتنی روزی کیوں نہیں دی جو سب اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں؟ یہ تقسیم رزق میں یہ ناانصافی کیوں؟ کسی کو کم کسی کو زیادہ کیوں؟ یہ بھید بھاؤ کیوں؟ بہت سے لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں، یا اگر نہیں کرتے تو کم سے کم بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے لیکن کرتے نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس سوال کا ہم جواب تلاش کریں گے قرآن کریم کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے، اس لیے بہت غور سے اس کو سننا ہے۔ سب سے پہلا جواب اس بات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یہ کائنات، اس کائنات کی چیزیں، آپ اور ہم، یہ حالات، اچھے برے حالات، یہ تمام سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے، اس میں آپ اور ہم سوال کرنے والے کون ہیں؟ مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی گھر یا مال ہے، یا آپ کے پاس کوئی گھر مال دولت ہے، آپ اس مال سے کچھ فائدہ حاصل کریں یا اپنے اس مال کا نقصان کر دیں، تو آپ سے کوئی یہ سوال نہیں کرے گا بھئی تو نے فائدہ حاصل کیوں کر لیا، یا تو نے جو ہے اپنے مال کا نقصان کیوں کر لیا؟ آپ اس کو جواب دیں گے تیرا کیا مطلب ہے بھائی، یہ میرا مال تھا میں نے فائدہ حاصل کیا، میرا مال تھا میں نے نقصان کر دیا، تیرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو سوال کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، اللہ تعالیٰ یہ کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا، آپ اور ہم سوال کرنے والے کون ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ سے آپ اور ہم سوال کرنے کے حقدار نہیں۔ تو سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات ہے۔ دوسرا جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو امیر کسی کو غریب بنا کر امتحان لیا ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، تاکہ جس کو زیادہ دیا ہے اس کا یہ امتحان لے سکیں کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری تو نہیں کر رہا، کہیں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ جو کمایا ہے یہ میری اپنی ہنر کا ذریعہ ہے، یہ میرے اپنے ہنر کا نتیجہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جائے اس طرح کہ اس مال کا صحیح حق ادا نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، غریبوں کو ان کا مال نہ دے، یا اسی طرح صدقۃ الفطر ادا نہ کرے، یا اس مال کے جو اور حق اللہ تعالیٰ نے اس کے مال پر عائد کیے ہیں ان کو پورا نہ کرے۔ تو مالدار کو زیادہ مال دے کر اس کی آزمائش اس طرح ہے کہ اس کا مال جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کا صحیح حق ادا کرتا ہے یا نہیں، اور غریب کی آزمائش اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو حالات دیے ہیں، اسے جو مصیبتیں اور پریشانیاں دی ہیں، اس پر وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری تو نہیں کرنے لگ جاتا، یا کہیں رزق تلاش کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقے تو اختیار نہیں کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کسی کو غریب بنا کر یہ ایک امتحان لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اور اس کا نتیجہ کل قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم جواب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمایا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے میں سورۃ الزخرف میں ارشاد فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ ہم نے تمہارے درمیان لوگوں کے درمیان روزی تقسیم کی ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم نے روزی تقسیم کی ہے اور بعض کو بعض پر فوقیت درجات بلند کیے ہیں بعض کے بعض پر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے درجات بلند کیے ہیں، جن لوگوں کو زیادہ مال دیا ہے، وہ غریبوں کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ تاکہ تمام لوگ آپس میں جڑے رہیں، یہ کائنات اسی وقت صحیح طور پر چل سکتی ہے جب تمام انسان ایک دوسرے سے جڑے رہیں، اور اگر تمام لوگوں کو بہت اچھا رزق دے دیا جاتا تو آپس میں ایک دوسرے سے نہ جڑتے۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں کوئی غریب ہے کوئی مالدار ہے، تو مالدار کو اگر گھر بنانے کی ضرورت ہے تو غریب مزدور کے پاس جائے گا، تم آؤ اور ہمارا جو ہے گھر بناؤ،
اور غریب چونکہ اس کو ضرورت ہے مال کی، یہ اپنا مال کمانے کے لیے، اپنا رزق کمانے کے لیے یہ مالدار کے پاس جائے گا کہ آپ مجھے کام دو۔ تو اس طرح غریب اور امیر آپس میں کنیکٹڈ رہے، یہ ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کائنات ہے، تاکہ تمام لوگ آپس میں جڑے رہیں۔ یہی وجہ ہے اور یہ سب سے بڑی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو امیر کسی کو غریب جو بنایا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ تمام انسانیت آپس میں جڑی رہے، تمام انسانیت کی ضرورتیں آپس میں کنیکٹڈ رہیں، اور جب ضرورتیں ایک دوسرے سے جڑی رہیں گی تو انسان بھی آپس میں ایک دوسرے سے جڑا رہے گا۔ مثال واضح ہے، جب غریب کو ضرورت پڑے گی کمائی کی تو مزدوری کرے گا، اور جب مالدار کو گھر بنانے کی ضرورت پڑے گی تو مزدور کو بلا کر لائے گا، چونکہ وہ مالدار ہے، وہ خود کام کیوں کرے گا، اسے تو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا ہے، وہ اور کچھ کام دیکھے گا، وہ اپنا بزنس دیکھے گا، اور غریب جو ہے اس کا گھر بنائے گا، اور گھر بنانے کے عوض میں وہ غریب کو جو ہے مال دے گا۔ تو غریب نے امیر کی مدد کی اور امیر نے جو ہے غریب کی مدد دی، تو آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہے۔ یہی طریقہ کار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نظام کائنات کو تقسیم کرنے کا، اور اس نظام کائنات کو اس طرح بنانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا ہے تاکہ دنیا آپس میں کنیکٹڈ رہے، ایک دوسرے سے جڑی رہے، اور یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے صحیح طور پر چلتا رہے۔ تو یہ جواب ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کسی کو غریب کیوں بنایا۔ امید ہے کہ یہ جواب آپ کے لیے کافی ہوگا، آپ کے اس سوال کو حل کرے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ سوال آپ کے دماغ سے مٹ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔